رزلٹ کی بات سے جو ہے نا وہ کسی کے ذہن میں کوئی بدظنی پیدا ہو جائے. تو باقی انشاءاللہ جیسے میں نے ابھی عرض کی ہے، ابھی میں نے اپنے عامر بھائی سے انشاءاللہ مشاورت کرنی ہے اور انشاءاللہ ایک بڑا دھماکہ بہت قریب ان کا کریں گے، اور انشاءاللہ پتہ چل جائے گا پھر ان کو کہ جو ہے نا کہ وہ جو رہی صحیح جو کسر ہے، جو بھرم ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. زبردست، ماشاءاللہ زبردست. دیکھیں جی، اب جو چیز نکل کر اور نکھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ جو طے ہوئی ہے نا اصولی طور پر، جو پوائنٹ آف سینٹر ہے، وہ ڈیبیٹ ہے یوز آصف کی قبر کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ مسئلہ اصولی ہے یا فروعی. یہ وہ نوٹ ہے، یہ وہ گرہ ہے کہ جب جماعت قادیانیہ کا مہان مربی، گستاخ زمانہ، بد کلامی کا بے تاج بادشاہ، گالیوں کا موجد، مرتدین اور ملحدین کا رہنما سلیم میر ککڑ، جب تک وہ اس ڈیبیٹ پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر لیتا، دن اور تاریخ باقی ہے، باقی ساری باتیں تو ہو چکی ہوئی ہیں، ڈیٹ اور دن، جب تک اس کے اوپر اور ٹائم، جب تک وہ اس کے اوپر بات نہیں کر لیتا، تب تک وہ ترتیب جو امتیاز بھائی نے 3 اتوار کی بیس پر رکھی تھی، جس پر امتیاز بھائی قائم ہے، اور انہوں نے یہی شرط رکھی وہاں مجلس کے اندر بھی، ابھی بھی، اور یہی ہمارا اصول ہے اخلاقی پیمانے پر، شرعی پیمانے پر، اور اسی طریقے سے اجتماعی پیمانے پر یہ اصول پر بات اترتی ہے. سلیم میر جب تک میدان میں نکل کر 1 on 1، اس کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، میں نے اس کو کال کی ہے، میں نے اس کو میسج بھیجا ہوا ہے جو کہ اس دن ڈبل ٹک ہوا تھا، اب ڈبل ٹک بلو ہو گیا ہوا ہے، مگر اس نے آڈیو پلے نہیں کی ہوئی کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اسے کال بھی کی تھی اور اس کو آڈیو بھی بھیج دی ہے. اب وہ صرف دانستہ طور پر آڈیو سن نہیں رہا تاکہ اس پر حجت تمام ہو جائے گی اور میں پبلک کو بتا دوں گا، یا ہو سکتا ہے اس نے سن کر سیٹنگ کے ذریعے اس کو ان ریڈ کر دیا ہو، یہ بھی ہوتا ہے. اب واٹس ایپ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں یہ فیچر بھی آ چکا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کوئی میسج دیکھا ہے، آپ اس کو ان ریڈ بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں سنا، ان ہرڈ، یا نہیں سنا یا نہیں دیکھا یا نہیں پڑھا، یہ چیز بھی اس کے اوپر آ جاتی ہے، اور سامنے والے کو یہی لگے گا کہ آپ اس بندے نے آپ کا میسج نہیں دیکھا، مگر چونکہ بلو ٹک ہو گیا ہے، اس بلو ٹک کو وہ دوبارہ گرے نہیں کر سکتا. بلو ٹک کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ اس نے یہ دیکھا ہے، اب سنا یا نہیں سنا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، بٹ دیکھ لیا. لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلیم میر کے پاس کوئی جگہ باقی نہیں بچی جو وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے اس بندے سے بات کیوں نہیں کرنی، یا میری ابھی بات نہیں کرنی. پرانی بات ہے 5 سال پرانی، ٹھیک ہے جی، پرانا موضوع ہے 5 سال پرانا، پرانی کمٹمنٹ ہے 5 سال پرانی، پرانے اصول ہیں 5 سال پرانے، پرانی وفائیں اور وعدے اور عہد و پیمان ہیں 5 سال پرانے، اور 5 اور 50 میں اگر صرف 0 کا فرق ہوتا ہے تو 50 سال پرانے. امتیاز بھائی اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو مجھے بھی دینا کہ 50 سال پرانا بھی میں کہہ سکتا ہوں. زبردست. تو یہ یاد رکھیں، یہ پھر اصولی طور پر ہم اس کو 50 سال پہلے بھی کہیں گے، اور اگر کسی قادیانی کو کوئی اعتراض ہوا کہ 5 کو 50 کیوں کہتے ہو، تو پھر میں معذرت چاہوں گا، مرزا صاحب کی صدق اور کذب کے اوپر آپ کویسچن مارک ٹھوک رہے ہیں جو کہ آپ کو زیب نہیں دے گا. لہذا 5 کو 5 ہی رہنے دیں، یہ نہ ہو ہم 50 کریں اور پھر اگلے 50 سال تک رسوائی کا بازار گرم ہو جائے آپ کے لیے، اور آپ جہاں نکلیں وہاں آپ کے سامنے یہ بات دندناتی ہوئی سامنے آ جائے کہ جناب آپ نے ایک بندے سے مناظرہ کرنے کی کمٹمنٹ کی تھی اور آپ 50 سال سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد امتیاز بھائی کی ڈیبیٹس کی انٹری ہوگی بالترتیب، اس کے علاوہ نہیں ہونی ڈیبیٹ، نمبر 1. دوسری چیز، امتیاز بھائی اس دن اس سجیشن کو بھی انہوں نے سر آنکھوں پر رکھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ میٹنگ ہوگی تو مزید اس کو ہم آفیشلی بھی اناؤنس کروا دیں گے امتیاز بھائی اور دان بھائی سے. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو اور اس کے پازیٹیو اور ایک بگر امپیکٹ کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. وہ یہ چیز ہے
کہ امتیاز بھائی اور عدنان بھائی ہیں فیس سے سامنے، کیمرے کے سامنے. نہ صرف یہ کہ کیمرے کے سامنے بلکہ ٹریول کر کے گراؤنڈز پر موجود ہوئے ہیں. کینیڈا گئے عدنان بھائی، امتیاز بھائی یو کے گئے، باقاعدہ وہاں پر موجود ہوئے. امتیاز بھائی ملیشیا کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے. غالباً عدنان بھائی نے ویڈیو لنک سے جوائن کیا تھا امتیاز بھائی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جی ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. جی جی، امتیاز بھائی نے ویڈیو لنک سے، اپنا عدنان بھائی نے ویڈیو لنک سے وہاں کانفرنس میں سپیچ کی. امتیاز بھائی جو ہیں انہوں نے ٹریول کر کے ملیشیا پہنچے. کیسر احمد راجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور ان کا جوائنٹ ایک سیشن ہے وہ بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ پر بائی فیس موجود ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ ہم ایسے جو ہے نا وہ پردہ نشینوں کی بات کیوں کروائیں، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کی جو گستاخی میں، بدماشی میں، بد کلامی کے اندر ان کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی. لہذا ایسے لوگ جو ہیں وہ ان تک ہم نہیں پہنچنے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا معیار بہت اوپر ہے. لہذا جماعت قادیانیہ اور احمدیہ کے اندر اگر آپ لوگوں نے مناظرین پیدا کرنے، ابھی تک باقی ہیں، مناظر پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم تک جو 5 سال تک مجھے یاد ہے کہ بانج ہو چکی ہے نا، مناظرانہ صلاحیت بانج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو فیورٹ 69 ہے اس کی براڈ کے اوپر بھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں پر بانج ہو گئے تھے سب نا، تو کوئی بولنے بھی نہیں دے رہا تھا اور اصول بھی فالو نہیں کر رہے تھے. تو لہٰذا یہ لوگ چونکہ لاسٹ ٹائم ریسنٹ جو میری اپڈیٹ ہے اس میں یہ لوگ بانج ہو چکے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی ماں پیدا کر رہی ہے جماعت قادیانیہ کے اندر، ہماری لجنہ بہن، کوئی قادیانی بہن، اگر ان کے اندر قوت برتھ باقی ہے، اور ایسی برتھ جس کے اندر سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو پائیں جو مناظرہ کریں، تو امتیاز بھائی اور عدنان بھائی کے ساتھ مناظرہ اسی اصول پر ہوگا کہ آپ بھی جو مربیان ہیں وہ اپنا تھوبڑا شریف جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے کون نہیں. اور جو بندہ بھی سامنے آئے گا، ظاہری بات ہے وہ پھر اس سلیقے طریقے سے بات بھی کرے گا اور اس لیول کے اوپر آئے گا بھی. یہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ میری گزارش تھی. جی السلام علیکم آصف بھائی. جی فاروق بھائی، آپ کے پاس کیا طاہر خان صاحب آئے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ خواب جو ہے نا اس نے وہ لگائی ہوئی ہے مائنڈ روسٹر میر کے ساتھ لائیو پہ آپ کی ریکارڈنگ. پتہ نہیں کیا ریکارڈنگ کی. بہرحال میں نے کرنے دیں تماشا کرنے دیں، اس کا موضوع سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. وہ طاہر خان صاحب آئے تھے تو عقاب بولا کہ جی پہلے آیا اوپر بڑکے مارنے. میں نے کہا تمیز سے بات کرو، ایک منٹ میں ریکارڈنگ لگا لوں. ریکارڈنگ لگانے سے پہلے بڑکے مار کے بھاگنے کی سوچ رہا تھا، تو کہتا جی یہ میرے طاہر خان صاحب آگے، ان کو لے لو. طاہر خان آگے سے کہتا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی میں تو جانتا، میں کہا لاؤ جی. تو پھر عقاب چھوڑ کے بھاگے. اب یہ اپنی مرضی کی کلپ نکال کے لے گیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرنے دیں یہی کام ہے ان کا سارا دن، یہی ہے. میں نا اصل میں اسکرین کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، میں ایسے ہی ذرا اسکرول کر رہا تھا تو مجھے اچانک سے آپ کی آواز آئی. میں نے کہا یار یہ آپ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اسکرین کی طرف دیکھا تو پتہ چلا مائنڈ روسٹر میر، تو نیچے عقاب بیٹھا ہوا. پتہ چلا کہ عقاب نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے بیسیکلی. ہاں جی ایسا ہی ہے. اور عامر بھائی کیا آپ حال ایک چال منٹ ہے؟ بات چلائیں، میں ذرا ایک اشتہار بنا رہا ہوں، میں بنا لوں. جی آصف بھائی، اللہ کا شکر. آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ کیا معاملات چل رہے ہیں آپ کی طرف؟ کیا صورتحال ہے؟ کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے مجھے نا فون چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو فون ہے نا یہ میں نے پچھلے دنوں کافی ابیوز کیا ہے. ٹک ٹاک پہ باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور پھر چارج پہ بھی لگا ہوتا ہے. تو اب جو ہے نا اس کا وہ فاسٹ چارجنگ موڈ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. تو آج کے دن میں تیسری دفعہ چارج کر رہا ہوں. نہیں، ٹک ٹاک بہت ڈرین کرتا ہے. ایک تو آپ کی بہت ڈیوائس زیادہ کی بیٹری جو ڈرین انرجی ہے اس کو ڈرین کرتا ہے، اور پھر آپ کو بھی ڈرین کرتا ہے. یعنی پرسنلی بھی میں نے نوٹ کیا کہ ٹک صحیح ٹاک جو بات. ہے یہ آپ کا ٹائم کنزیومنگ، بہت زیادہ ٹائم آپ کا یہاں پر کنزیوم ہو جاتا ہے. آپ کی انرجی کافی زیادہ یہاں پر ڈرین ہوتی ہے. اور یعنی جو نتیجہ ہے نا، یعنی اس کا جو نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ نہیں ہے وہ جتنی انرجی آپ کی ویسٹ ہوتی ہے.
یعنی کوئی اکیڈمک بات ہو، کوئی حوالہ جات پہ ڈسکشن ہو، کوئی نئی جہتیں کھلیں، میں نارملی یہ فیل کر رہا ہوں کہ نہیں. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے اسپیکرز کو یا ہم لوگوں کو بھی اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں نئے موضوعات کی طرف، جو کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی شروع کیا ہے. یہ جو احمدیت ڈی کوڈ ہے یا ڈی کوڈڈ آپ کا جو نام ہے، یہ جو ٹیم ہے، اس نے ایک نئی جہت اوپن کی. اہیر بھائی جو ہیں یہ، یا ڈار بھائی ہیں، یہ نئے موضوعات لے کر آ رہے ہیں. اور بھی کئی بھائی ہیں، اگر کسی کا نام نہ لے پاؤں تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ٹک ٹاک پہ مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے. جتنوں کا پتہ ہے میں ان کا ہی بات کر پاؤں جی گا. عامر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ سوری وہ میں سمجھا آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. نہیں کریں آپ. اچھا، یہ جو شرک ہے نا عامر بھائی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو احمدیوں میں پایا جاتا ہے. پھر ایک اور چیز جو ہے جو یہاں پر ٹک ٹاک پہ خاص طور پہ نظر آ رہی ہے، وہ میں نے دیکھا ہے اکثر احمدی جو میاں کی لائف پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا دوسری لائفز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسے میسیجز کرتے ہیں، یا میسیجز نہیں، منہ سے بھی بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے نبی یہ کون سے کس نبی کے سے کا سیکھا ہوا ہے یہ بندہ جو اتنی گالیاں دے رہا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ جو ہے نا بڑی عجیب ہو جاتی ہیں. پھر لکھنے میں بعض اوقات بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کس گالی باز نبی کے ماننے والے ہیں، استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں بھی لکھ جاتے ہیں، یا تو غلطی سے لکھ دیتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا ہے سلسلہ. ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ایک جھوٹے نبی کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر رنگ و اربا استعمال کرنا ہے، جس سے جو ہے نا وہ اسلام کو یہ گندا کرے. دیکھیں آصف بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جھوٹے متنبی کو بچانے کے لیے جو معاملہ ان کو کرنا پڑتا ہے، مگر کافی عرصہ پہلے میری نظر سے ایک حوالہ گزرا تھا کہ مرزا صاحب کی اپنی اوقات ان کی نظر میں کیا تھی. ایک تو یہ ہے نا کہ جماعت قادیانیہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے. دیکھیں، جماعت قادیانیہ اور ایک عام قادیانی کی رائے کا، اس کے نظریے کا ہم بحیثیت انسان احترام اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی تم آزاد ہو، اپنی رائے رکھو. ہم آزاد ہیں ہم تنقید کریں، تم آزاد ہو تم تنقید کرو، یہ اصول ہے. مگر چلیں مرزا صاحب سے خود پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں ان کی اوقات اور ورتھ اور ویلیو کیا تھی. اب ایسی صورت میں جب میں کھنگالنے نکلا تو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 221 حقیقت الوحی کی پہلی 2 لائنیں جب میں نے پڑھی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ مرزا صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری اوقات کیا تھی. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں، مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ 10 روپے ماہوار بھی آئیں گے. مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ میں جب اپنی اوقات اور اپنی حالت کی طرف دیکھتا تھا نا تو مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ مجھے مہینے میں کو 10 روپے بھی دے دے گا. یعنی اگر میں اس کو دیسی زبان یا جٹکی زبان کے اندر کہوں تو مرزا صاحب گویا یوں فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب کی کل اوقات اور کل ورتھ اور ویلیو مہینہ 10 روپے کی بھی نہیں تھی، یہ دعویٰ جات سے پہلے. مگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہ منہ کو لگ گیا تھا دعویٰ. ان کو یہ نظر آ گیا ارد گرد دیکھ کر کہ اگر یہ دعویٰ جات کیے جائیں تو پھر لاکھوں قسم کے انعامات آ سکتے ہیں. لہذا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اسی صفحہ 221 کے آگے خود بیان کرتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ پھر مجھے جناب 3 لاکھ روپے کے قریب لوگ پیسے دے رہے ہیں. میرا جناب یہ ہو گیا. اور حاشیے میں 221 کے اگر آپ دیکھیں گے تو مرزا صاحب بطور فخر یہ لکھتے ہیں، یعنی پہلے کہہ رہے ہیں میری اوقات اور میری حالت اور حیثیت یہ تھی کہ 10 روپے بھی کوئی مجھے مہینہ نہ دیتا. 10 روپے ٹھیک ہے نا. مگر دعوے کے بعد حاشیے میں لکھتے ہیں 22 کی 221 میں کہ اگرچہ منی آرڈروں کے ذریعے ہزارہا روپے آ چکے ہیں، مگر اس سے زیادہ وہ ہیں جو خود مخلص لوگوں نے آ کر دیے، اور جو خطوط کے اندر نوٹ آئے، اور بعض مخلصوں نے نوٹ یا سونا اس طرح بھیجا جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا ہے، اور مجھے اب تک معلوم نہیں کہ ان کے نام کیا کیا ہیں. یہ آپ اندازہ کریں کہ مرزا قادیانی صاحب نے
اس اپنے نشان کو نشان نمبر، ایک منٹ دیجیے گا مجھے ویریفائی کرنے دیں، نشان نمبر 22 کے طور پر مینشن کیا ہے حقیقت الوحی میں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ایک آدمی کی نفسیات کیا ہیں۔ وہ اپنے نشان کے طور پر اس چیز کو پیش کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ کتنا اکٹھا ہو رہا ہے، لہذا یہ میرا نشان ہے۔ یعنی دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کی پرسنالٹی کے اندر یہ کرزما تھا کہ اس کو یہ پیسے آئے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ 22 نمبر نشان 22ویں جلد کا آشکار کرنے کے لیے کافی اور وافی اور صافی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مال اکٹھا کرنے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ آپ کو پتہ چلتا ہے ایک بندے کی نفسیات اور ایک بندے کی طبیعت اور مزاج اور ایک بندے کا معافی ضمیر اور ایک بندے کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کس طریقے سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر میں اپنی حالت کی طرف پلٹ کر دیکھتا تھا تو ماہانہ 10 روپے کی میری اوقات اور قدر اور حالت اور حیثیت نہیں تھی، مگر جب دعوے کیے تو میری نشان نمبر 22 یہ بن گیا کہ 3 لاکھ کے قریب لوگ پیسے دیتے اور اسی طریقے سے سونے جواہرات میرے آگے آنا شروع ہو گئے۔ تو مرزا صاحب کا یہ نشان بن گیا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریورس اینالوجی کے طور پر یا ریورس انالیسس کے طور پر لیں تو شاید یہ کہنا پڑ جائے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں یا جن لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، شاید وہ سچے نہیں ہوتے، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنی صداقت کے نشان حقیقت الوحی کے اندر پیش کیے ہیں۔ تو اگر ریورس انالیسس کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے دینداری کیوں نہ ہوں، اور جن کے پاس لوگ پیسے نہیں دیتے یا جن کو فنڈز نہیں کرتے یا جن کو سپورٹ نہیں کرتے، چاہے وہ کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہوں، وہ چیز ان کا نشان نہیں بن سکتی۔ یعنی پیسوں کی آمد، دولت کی ریل پیل اور غربت سے امیری میں بدل جانا، غربت کا امیری میں اور نوابی میں بدل جانا، شاید مرزا صاحب کے نزدیک صداقت کا نشان ہے۔ اب یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حوالہ جب میں ان چیزوں پہ غور کر رہا تھا، میری نظر سے گزرا، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مرزا صاحب جو ہیں آپ کو عجیب و غریب صورتحال میں دکھائی دیں گے کہ ایک بندے کا مائنڈ سیٹ کیسے کام کر رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 496، روحانی خزائن والیوم 18/496 نمبر پیج ہے نزول المسیح کا۔ اس میں جب یہ پہنچتے ہیں تو بیسیکلی اس کو 2 کالمز کے اندر بانٹا گیا ہے، مڈ کالم کے اندر سے وہ ریفرنس شروع ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف میں بلکہ ہر یک شخص جو میرے زمانے کا واقف ہے، جبکہ میں اپنے والد صاحب کے زیر سایہ زندگی بسر کرتا تھا، وہ گواہی دے سکتا ہے کہ مرزا صاحب مرحوم کے وقت میں کوئی مجھے جانتا بھی نہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے اس طور سے میری دستگیری کی اور ایسا میرا متکفل ہوا کہ کسی شخص کے وہم اور خیال میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ ہر یک پہلو سے وہ میرا ناصر اور معاون ہوا۔ مجھے جملہ چیک کریں۔ امتیاز بھائی ویلکم بیک۔ امتیاز بھائی بڑے اہم موڑ پر گفتگو آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ موجود رہیں اگر آپ کے پاس موقع ہوا تو، جزاک اللہ۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس موڑ پر اب کہانی آ گئی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے صرف اپنے دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی، مگر اب تک اس نے کئی لاکھ آدمی کو میرے دسترخوان پر روٹی کھلائی۔ ڈاک خانہ والوں کو خود پوچھ لو کہ کس قدر اس نے روپیہ بھیجا۔ میری دانست میں 10 لاکھ سے کم نہیں، 1 ملین روپیز ایٹ دیٹ ٹائم، 1 ملین روپیز۔ اب ایمانن کہو کہ یہ معجزہ ہے یا نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت الوحی کا نشان نمبر 22 جو کہ 22 کی 221 صفحے پر موجود تھا، بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت، اوقات اور حالت اور وقعت اور ان کی ورتھ اور ویلیو اور ان کا وزن مہینہ منتھلی 10 روپے کی حیثیت اور اوقات نہیں رکھتا تھا۔ اور یہاں نزول المسیح کے اندر روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 496 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اپنی دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی، لاکھوں لوگ مجھے پیسے دے چکے ہیں جو 10 لاکھ سے کم نہیں ہیں،
اب ایمانن کہو یہ معجزہ نہیں ہے. نبی کے معجزات یہ ہوا کرتے ہیں کہ جی مینوں پیسے کنے آئے نے تے مینوں جناب لوگ کنا فنڈ کر رہے نے. یار یہ ابھی ریسنٹلی ٹک ٹاک پر موجود ہوں تو یہیں کی مثال دوں گا. ابھی ریسنٹلی ایک ٹک ٹاکر جو دبئی کے اندر ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے 5 منٹ کے میچ کے اندر کو 2 سے 3 کروڑ روپیہ بنایا ہے 5 منٹ میں. انہوں مسیح مود مان لو، پھر من لو انہوں. ٹک ٹاکر یہاں پر موجود ہیں تو 3 منٹ کے اندر لاکھوں روپے بناتے ہیں. لاکھوں روپے کی کریے پھر؟ مسیح مود مان لئیے. یار کو اصول ایسا رکھو کہ جو سمجھ میں آنے والا ہو، اور چایا کہ ایک عام انسان، ایک دیندار بندہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو. آپ لوگوں نے اتنے بڑے منصب پر کھڑا کیا اور اس بندے کا مطمع نظر اور اس بندے کی فکر اور فاقہ کیا ہے؟ دسترخوان اور روٹی اور منتھلی 10 روپے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش عام احمدی اور قادیانی ان حوالوں کی طرف توجہ کرتا، اس کو پتا چلتا کہ ایک بندے کا مائنڈ کام کیسے کر رہا ہے، اس کی نظر کے اندر فکر کیا ہے. اور یہ یاد رکھیں جو اس حوالے کے اندر کہا گیا ہے نا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 1,00,000 آدمی کو میرے دسترخوان پر میں نے روٹی کھلا دی ہے. اے وچئی مرزا صاحب براہین احمدیہ کے پیسہ بھی کھوا بیٹھے تھے. یہ ماننا ہے مکتوبات کے اندر، اس کا بھی حوالہ موجود ہے، کوئی کہے گا تو دکھا دیں گے کہ مرزا صاحب پر جب الزام ہونا شروع ہوا کہ جناب براہین احمدیہ کے لیے جو پیسے دیے تھے وہ تو آ گئے ہیں، تو آپ اب دوسرا چندہ کیوں مانگ رہے ہیں اور پیسے کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لگتا ہے پیسے آپ لوگوں نے نجی خرچ کر دیے ہیں. یہ اعتراضات اٹھنے شروع ہوئے مرزا غلام قادیانی پر، تو ان کو ماننا پڑا. مرزا صاحب نے مکتوبات کے اندر لکھا کہ ہاں کسی قدر یہ پیسہ مہمانوں کی ضیافت میں اور لنگر پانی کے اندر اور خدمت گزاری کے اندر لگ گیا ہے، تو نجی خرچ میں چلا گیا ہے، تو کیا کریں اب بس پھر. یہ بات ہے. جی اہیر بھائی، امتیاز بھائی، دیگر بھائی. اچھا دیکھیں یہ تو پاکستان میں جیسے شف سرکار ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیا تھا اور اب سونے چاندی میں کھیل رہا ہے. یہ تو واقعی کوئی نشان نہ ہوا. اور پھر ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس کیا تھا وہ کیا پیچھے چھوڑ کے گئے اپنے اولاد کے لیے. کچھ بھی نہیں. بالکل حقیقت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں فدا ہو ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کچن تھا وہ کئی عرصے تک ٹھنڈا رہتا تھا، وہاں سے دھواں نہیں اٹھتا تھا. کھجوروں اور جو کی کسی روٹی سے اور بعض اوقات پانی اور کھجوروں سے وہ لوگ اپنا تناول فرما کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے. آپ ابتدائی زندگی سے لے کر آخری زندگی تک ان کا یہ حال دیکھیں گے. یعنی مدینہ میں آنے کے بعد غزوہ خندق کے حوالے سے، غزوہ احزاب کے حوالے سے آپ کو واقعہ ملتا ہے جو اللہ کے رسول نے پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ اوتھینٹک بات ہے. اور اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس زرہ اور ایک شاید میرے خیال سے کوئی اونٹنی تھی. ان اونٹنیوں کے علاوہ کوئی بھی ملکیت اور اسی طریقے سے کوئی لونڈی بھی نہیں تھی. بخاری شریف میں ہے کہ کوئی لونڈی، تو میں لفظ یوز کر رہا ہوں ملک یمین، نہ کوئی ملک یمین تھا اور نہ ہی آپ کی پراپرٹی اور پوزیشن کے اندر کوئی بڑی پراپرٹی تھی. یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول کی جب وفات وصال ہوا ہے، انتقال آپ نے فرمایا ہے اس جہان فانی سے، تو آپ اندازہ کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو زرہ ہے وہ ایک یہودی کے پاس چند جو کے مٹھی جو کے عوض جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی، جس کو بعد میں حضرت علی نے ریکور کروایا تھا ایک روایت کے مطابق، پیسے دے کر یا وہ جو تھی وہ ریٹرن کر کے، تو اس کو اس زرہ کو اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس ریکور کیا. تو یہ ہے. جی امتیاز بھائی واپس آ چکے ہیں. تو یہ حقیقت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے امتیاز بھائی، آپ کو ایک الگ ہی سما نظر آتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو بچپن سے لے کے، اب وہ بچپن کا واقعہ بتا رہے ہیں، مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، تو آپ آگے بڑھتے جائیں سیرت المہدی کی طرف جائیں، وہ جو پینشن کا واقعہ ہے یا تو دیگر واقعات ہیں. اسی طریقے سے مرزا قادیانی جس طریقے سے چندے کی اپیل کرتا تھا اور اپنے روزگار کی بارے میں بات کی، جیسے کہا کہ مجھے 10 روپے کی بھی اوقات اور حالت میری حیثیت نہیں تھی. جب یہ حالتیں آپ ایک بندے کی دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی. ایک عام قادیانی شاید اس وجہ سے ٹریپ ہے. 2 وجہ بنیادی ہو سکتی ہیں. نمبر 1،
کہ وہ اس گھر میں پیدا ہو گیا ہے لہذا اس کے ٹائز ہیں, وہ انٹینگلڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی سٹرگل ہے اپنی فیملی کے اندر, بہن کی شادی ہے, بھائی کی شادی ہے, ساس سسر ہیں, دیور ہیں, نندے ہیں, ٹھیک ہے, لین دین ہے, کاروبار ہے. میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. میرا کافی سال پہلے چناب نگر جانا ہوا. وہاں نام نہیں لوں گا میں, ایک بہت بڑا بزنس کر رہا ہے جو بظاہر ابھی تک عام لوگوں کے لیے قادیانی اور احمدی ہے. وہاں پر چناب نگر کے اندر ہماری ان کے ساتھ ان کے آفس میں میٹنگ ہوئی, انہوں نے کھانے کی دعوت کی ہوئی تھی. وہاں میٹنگ ہوئی, کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے اور اس کے کچھ گواہ بھی لوگ ہیں. اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں ان گواہ کو پیش کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو اس واقعے کے گواہ بھی ہیں کچھ لوگ, اور ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. تو ہم لوگ وہاں بیٹھے, انہوں نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں اور قادیانیت پر 4 حرف بھیجتا ہوں, کیونکہ جو دلائل آپ نے, اور اتے آنا پہنا, اتے آنا ذرا, اچھا, تو جو آپ دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ ان کا جواب نہیں بن پاتا, یہ انہوں نے مجھے کہا. اور ساتھ دوسرے احباب بھی بیٹھے تھے, ایسے ہم ٹیبل پہ بیٹھے تھے, کھانے کا انتظار ہو رہا تھا. وہ لوگ, ان کے جو سرونٹس ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے نوکر وہاں پر, وہ بزنس مین تھا وہ. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اگر قادیانیت کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام کو قبول کر لیا ہے تو کیوں نہ اعلان کر دیا جائے, آپ ایک اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی ہیں, کیوں نہ اعلان کر دیا جائے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کر, اس بندے کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ اس بندے کے الفاظ تھے کہ 90% میرا کلائنٹ علاقے کا, یہاں کا لوکل جو ہے وہ قادیانی ہے. جیسے ہی میں یہ اعلان کروں گا نا کہ میں نے قادیانیت چھوڑ دی ہے, جماعت کی طرف سے ان کو آرڈر آئے گا کہ اس بندے کا بائیک آؤٹ کر دو اور میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. یہ کلٹ ہے, ایک آرگنائزڈ مافیا ہے کہ جو اوپر سے انسٹرکشن دیتا ہے, اپر ہاؤس سے انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے فلاں کا بائیکاٹ کر دو, فلاں کا بائیکاٹ کر دو. بھیڑ چال چلتی ہے, بھیڑ چال, اور اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. یقین کریں, میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, ہم نے وہاں پر کھانا کھایا, اس بندے نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کچھ پراپرٹی بھی خریدنی ہے, اگر ان کو پتا چل گیا, چلیں اس علاقے کا نام لے لیتا ہوں, اس علاقے کا نام, یا نہیں یار نہیں, میں نے پہلے ایک بار یہ غلطی کی تھی. میں نے ایک لڑکی کے حوالے سے ایک انفارمیشن دی تھی, وہ لڑکی آج تک, فاروق بھائی گواہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لڑکی جو ہے نا, انہوں نے اس کو اٹھا دیا. قادیان کی ایک لڑکی تھی, اس نے مجھ سے ریفرنسز کے حوالے سے رابطہ کیا تھا زیتون پر, آج سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے. انڈیا قادیان سے ان کا تعلق تھا. ہوا مجھ سے, اصل میں اس کلٹ کو جانتا تو ہوں, مگر مجھے یہ ان کی اس سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے گنڈے ہیں. یہ تو مجھے اندازہ تھا کہ گنڈے ہیں, یعنی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ بہت بڑے بدماش ہیں. یہ کسی کو بھی گولی مروا سکتے ہیں, مسجد میں بم بھی چلوا سکتے ہیں. جماعتی سطح پر کہہ رہا ہوں, عام قادیانی کی بات نہیں کر رہا, جماعتی یعنی خدام الاحمدیہ کا جو گینگ ہے, خدام کا, اس کی بات کر رہا ہوں. یہ باقاعدہ والنٹیئرلی گنڈے ہیں, اور یوں سمجھیں آپ کہ یہ وارداتی ہیں. عام قادیانی اور عام احمدی نہیں, وہ تو اپنی روزی روٹی میں لگا ہوا ہے, یا وہ ادھر پیدا ہو گیا تو اپنی بہنوں کی شادیوں میں, یا اپنے گھر والوں کے مسئلے مسائل میں, یا اپنی پراپرٹی کے ایشوز میں الجھا رہتا ہے. تو انہوں نے یوں کنٹرول کیا ہوا ہے, یوں کنٹرول کیا کہ کوئی آدمی بغاوت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. نہیں, میں لوکیشن نہیں بتانے والا, وہ لڑکی کا واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اس لڑکی نے رابطہ کیا, اسٹوڈنٹ تھی قادیان سے انڈیا میں. تو مجھے یہ تسلی تھی, میں نے کہا انڈیا کے اندر ہے تو اتنا اثر و رسوخ ان کا وہاں پر نہیں ہوگا. پاکستان میں تو پھر انہوں نے SHO خریدے ہوتے ہیں اور ان کو برائب کرتے ہیں, پیسے دے کے جھوٹی FIR کٹواتے ہیں. نجمہ یوسف کا جو معاملہ ہوا تھا, اس کے باپ کے ساتھ جو کیا, اور خود اس خاتون کے ساتھ جو کیا کہ اس بیچاری کو وہاں سے بھاگنا پڑا,
مجھے آج بھی یاد ہے جب چناب نگر میں گیا تھا تو جدھر ان کے والد کو مرڈر اور اسیسینیٹ کیا تھا خدام الاحمدیہ نے، تو میں اس گھر کے اندر رات رکا ہوں، اور میرے ساتھ ایک سابق مربی جو ہیں وہ بھی تھے، اور پوری ایک ٹیم تھی جو ٹیم مینج کر رہی ہے نجمہ یوسف صاحب کے گھر کو۔ اب وہ گھر کا سٹیٹس جو ہے ایک مرکز کی شکل اختیار کر گیا ہوا ہے چناب نگر کے اندر، کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے۔ قادیانی حضرات کا چناب نگر کے اندر اثر و رسوخ اس لیول کا ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی اور بیچنی ہے تو یہ منہ مانگا دام دے کر اس پراپرٹی کو چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان سیل کر رہا ہے اس سے بھی، اگر کوئی احمدی مسلمان کو سیل کرنے لگا ہے تو منہ مانگا دام، کیونکہ یورپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جی ہم نے ربوہ کے اندر پراپرٹی خریدنی ہے، وہ یوروز میں، پاؤنڈز میں، ڈالرز میں کماتے ہیں، باہر کا پیسہ انہوں نے خود وہاں پر یہ پودے لگائے ہوئے ہیں، اے ٹی ایم مشینز، یعنی جو عام احمدی ہے یورپ میں، ویسٹ میں، یہ جماعت قادیانیہ کی بیسیکلی پروڈکشن جو ہے وہ اور اے ٹی ایم مشینز ہیں۔ لہذا جیسے ہی جماعت کے مربیان کو اور جو وہاں کی نظارتیں ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ چناب نگر میں کوئی پراپرٹی گڈ ٹو گو ہے فار سیل، تو ان کی نظر وہاں پر پڑتی ہے اور یہ اپیل کر دیتے ہیں کہ فٹافٹ جناب پیسے اکٹھے کرو منہ مانگی قیمت دے کے۔ اسی لیے آپ دیکھیں چناب نگر کے اندر پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں، حالانکہ ایریا آپ جا کر دیکھیں کوئی انفراسٹرکچر نہیں، کوئی ورلڈ کلاس قسم کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ عام چناب نگر کی بات کر رہا ہوں جو حتی خواہ اندر کر کے ایریا ہے، اس کو تو انہوں نے چھونی بنایا ہوا ہے۔ البتہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کو چپیڑے چپوڑے مار کے وہ جو ناکہ انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ سائڈ پہ کر دیا ہے۔ خدام الاحمدیہ کے جو گماشتے پہلے یونیفارم کے اندر گنڈے پھرتے تھے 125 کے اوپر اور ڈالوں کے اوپر، جو پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں اس طرح کے ڈالے انہوں نے رکھے ہوئے تھے خدام الاحمدیہ نے، تو اس طرح کی گنڈا گردی اب ان کی نہیں رہی۔ بہرحال سول کپڑوں کے اندر یہ جسوسیاں کر رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں تانگ چھانک کرتے ہیں معاملات اور تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں عام قادیانیوں کو۔ خیر، جو واقعہ میں سنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں قادیان کے حوالے سے مجھے یہ تھا کہ اتنے بڑے لیول پر ان کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا، مگر دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد میں عام احمدی اور عام قادیانی کی جان کے لیے زیادہ پرواہ کرنے لگا ہوں۔ یعنی دیکھو ہمارا تو یہ کچھ نہیں اکھاڑ پائیں گے اللہ کے حکم سے، مگر ایک عام قادیانی چونکہ ایموشنلی اور اسی طریقے سے سوشلی اور کمیونٹی وائز ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ظاہری بات ہے اس کے لین دین ہیں، فیملی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو آزمائش پہ نہیں ڈال سکتے۔ دو واقعات ہوئے ہیں، ایک یہ لڑکی کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھ سے ریفرنسز مانگے، میں نے ریفرنس دیے، اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے لائیو سٹریم کے اندر یہ کہہ دیا کہ ایک لڑکی نے جن کا تعلق قادیان سے ہے، الحمدللہ وہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں، انہوں نے سوال پوچھے اور ریفرنسز مانگے اور ان کا دل بدل رہا ہے۔ یہ میں نے بات کی اور میں نے ایک جملہ بولا جو اس لڑکی کی بات تھی۔ اب چونکہ پتہ چل چکا ہوا ہے تو میں یہ لائیو بات کر رہا ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے، اس بچی نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں قادیان میں جو لائبریری ہے دفتر میں، اس دفتر کی لائبریری میں گئی تو وہاں روحانی خزائن کی 23 جلدیں مکمل مجھے ملی نہیں ہیں، اس میں سے کچھ والیومز غائب ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے پوچھئے گا کہ بھئی مجھے تو روحانی خزائن کے کمپلیٹ والیومز چاہیے، تو آپ لوگوں نے تو یہ لائبریری کے اندر والیومز ہی پورے نہیں رکھے ہوئے، مجھے کئی ریفرنسز چیک کرنے ہیں۔ ان کو کہیں، اس لڑکی نے جا کے کہیں وہاں ایڈمنسٹریشن میں لائبریرین سے یہ کہا کہ روحانی خزائن کے جو مسنگ والیومز ہیں ان کو یہاں پر آ کر رکھیں تاکہ میں اس کی اسٹڈی کر سکوں۔ یاد رکھیں جماعت قادیانیہ میں اگر کوئی لڑکی یا لڑکا روحانی خزائن کے حوالے سے زیادہ تفتیش کرنے لگے نا، انویسٹیگیشن ہونے لگے، تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی عورتوں کے بھی، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، مردوں کے بھی، کہ یہ کیوں روحانی خزائن کی تفتیش ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ روحانی خزائن کھول رہا ہے اور بہت زیادہ سوال کر رہا ہے تو دیٹ مینز کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو سن رہا ہے جو کہ غیر احمدی ہیں اور ان سے کئی باتیں نکل رہی ہیں، لہذا روحانی خزائن کی تفتیش شروع ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس طرح یہ بندے کے کو پرکھ لیتے ہیں اور اس کے سمٹمز کے ذریعے کہ وہ روحانی خزائن کے بارے میں تفتیش کیوں کر رہا ہے۔ اب میں نے یہ بات کر دی لائیو، میں نے کہا کہ ایک لڑکی قادیان کی لائبریری میں گئی اور اس نے جا کر کہا کہ والیوم مکمل کریں، تو انہوں نے اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ آپ کیوں روحانی خزائن کے بارے میں زیادہ پوچھ رہی ہیں، آپ اپنی اسٹڈی کی طرف دھیان دیں۔
اور پتہ یہ چلا کہ اس لڑکی کی فیملی سے ان لوگوں نے بات کرنا شروع کی کہ یہ لڑکی کیوں بار بار آ کر لائبریری میں روحانی خزائن کھولتی ہے اور اس بارے میں تفتیش کرتی ہے. یہ بات جب میں نے لائیو بولی نا امتیاز بھائی، اگر آپ موجود ہیں اور دیگر احباب جو سن رہے ہیں، جی میں موجود ہوں. جزاک اللہ. میں چاہوں گا امتیاز بھائی اس پہ آپ کا تبصرہ میں مکمل کر لوں. ضرور آپ تبصرہ کی. امتیاز بھائی، میں نے یہ بات لائیو کر دی زیتون ایف ایم پر آج سے قریباً کو 3.5-4 سال پہلے، قریباً 3.5 سال پہلے. امتیاز بھائی 3 دن کے اندر اندر وہ لڑکی مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر گئی، اس کا نمبر بند ہو گیا، اور وہ جو ہمارے ساتھ پروگرام میں آیا کرتی تھی نا کمنٹ سیکشن میں بھی، وہ غائب ہو گئی 3 دن کے اندر. جب میں نے بات کی ہے وہ لڑکی غائب ہو گئی ہے، اور آج تک اس لڑکی کا کوئی رابطہ نہیں مجھے ملا. یا مجھے، اور میں بڑا پریشان رہا اس وجہ سے کہ یار میرے کسی غلطی کی وجہ سے اس بیچاری کی زندگی نہ یہ تباہ کر دیں. ہو سکتا ہے اس نے پڑھنا ہو سکتا ہے جماعت اس کو، اس کے فیملی غریب ہو تو اس کو جو ہے نا ڈونیشن کے ذریعے یا سپانسر کے ذریعے اس کو پڑھا رہی ہو تو ہاتھ کھینچ لیں. ایک یہ واقعہ تھا. اور دوسرا واقعہ تھا کہ نا یارو دا ہیر بھائی جڑا آ کے کہندا سی مینوں عبدل کیا تھا، عبد الحی قادیان انڈیا والا، عبد الحی قادیان والا. یہ دوسرا واقعہ. ان 2 واقعات نے مجھے چکنا کر دیا کہ میں تو بات کر کے نکل جاؤں گا، مگر ان بچاروں کی پرائیویسی جو ہے وہ وائلیٹ ہو جائے گی، اور ان کے بیسک ہیومن رائٹس یہ کلٹ اور مافیا جو ہے یہ غصب کر لے گا، اور ان کو دھکے دے کر ان فیسلٹیز سے اور سوسائٹی سے نکال دے گا جس کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہے. مثال کے طور پر عبد الحی کا واقعہ بھی لائیو موجود ہے. امتیاز بھائی بڑا بریفلی میں 2-3 لائن میں کور کرنے لگا ہوں. عبد الحی کا واقعہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پروگرام سن رہا تھا زیتون پر خاموشی سے، اور ایک دن اس نے اے شیخ صاحب، چونکہ واٹس ایپ پبلک کرتے تھے تو اس نے اے شیخ صاحب سے رابطہ کیا، اور اے شیخ صاحب سے رابطہ کر کے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور اے شیخ صاحب کو کہنے لگا کہ میں آزاد ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں. اے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ لائیو قبول کر لیں گے؟ اس نے کہا میں لائیو آ کے قبول کر لوں گا. اس بندے نے آ کے زیتون ایف، اس بیچارے کی قسمت دیکھیں آپ کہ اس نے لائیو پروگرام میں آ کے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنا تھا امتیاز بھائی. پتہ ہے اس مافیا اور کلٹ نے کیا دھمکی دی؟ یہ لائیو پروگرام پڑے ہیں اپنا فاروق بھائی، یہ زیتون پہ پڑا ہوا ہے پروگرام عبد الحی والا آج بھی؟ ہاں جی پڑھا ہے، پہلا بھی اور اس کا دوسرا بیان دونوں ہی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ابھی کرتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ لوگ ہسٹری ضرور دیکھیں. عبد الحی بیک اینڈ کے اوپر اس کی ناک سے لکیریں نکلوا دیں اس خاندان کی، اس مافیا اور کلٹ نے لکیریں ناک سے. پتہ ہے کیا دھمکی دی تھی؟ وہ اپنے منہ سے بولا تھا اے شیخ صاحب کو، کہتا ہے میری فیملی جو ہے وہ جماعت کے دیے ہوئے اپارٹمنٹس میں رہ رہی ہے، میں تو انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا، جاب شروع کی تھی اور مجھ پر کوئی ان کا زور نہیں رہا تھا، میں نے اسلام قبول کیا، مجھے معاف کر دیں. انہوں نے مجھے دھمکی لگائی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم روڈ پہ لے آئیں گے، اور ان اپارٹمنٹس میں سے نکال رہے ہیں جن اپارٹمنٹس کو جماعت نے دیا ہے، تمہیں نکال رہے ہیں، اور تمہارے پیرنٹس کو تمہاری وجہ سے نکال رہے ہیں. اس بندے کے سامنے اس کا باپ رویا، ماں روئی. آج بھی زیتون ایف ایم کے اوپر اس کی ویڈیو پروگرام موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کیسے یہ غنڈے اس بچے کے گھر پر پہنچے اور کیمرہ لگا کے اس بندے کو زیتون ایف ایم پر بھیجا گیا، اور وہ بندہ باقاعدہ کیمرے کے پیچھے بار بار ڈر کر دیکھ رہا ہے کہ میں بولتا ہوں. اس کا جو فیس ہے، فیس ریڈنگ اور باڈی لینگویج اگر آپ ریڈ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس بندے نے لائیو بیٹھ کر وہاں ڈرتے ہوئے کہا میں جو ہے نا میں نے احمدیت کو چھوڑا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں احمدیت میں واپس جانا چاہتا ہوں. آپ حیران ہوں گے امتیاز بھائی کہ یار ہم تو ایسے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں جو احمدیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کرتے ہیں. زیتون ایف ایم کا یہ کریڈٹ تھا امتیاز بھائی کہ ایک شیخ صاحب نے کہا اس بندے کو، اس شیخ صاحب کہتے ہیں تم لوگ نہیں جانتے، عامر اہیر تم نہیں جانتے یہ کلٹ کیا کر سکتا ہے. زیتون ایف ایم پر اگر اس نے اسلام قبول کیا، احمدیت کو چھوڑا ہے، ہم ہی اس بیچارے کی زندگی کو بچائیں گے. آؤ
اور کلٹ کا اصل چہرہ سامنے آئے گا. اس کو دوبارہ اسلام چھوڑ کے احمدیت اور قادیانیت کو قبول کرنے دو تاکہ ہماری وجہ سے کل کو کبھی گلٹ نہ رہے کہ یار اس کے پیرنٹس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا تھا اور اس مافیا نے ان کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی تھیں. یہ لائیو سارا کچھ پڑا ہوا ہے. جی امتیاز بھائی. جی عامر بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو آپ نے باتیں یہاں پہ مینشن کی ہے نا، ذرا لوگ سن رہے ہیں بشارے، کچھ لوگ ان کے کمیونٹی کے بھی دبے انداز میں سن رہے ہیں ساری باتوں کو. اچھا عامر بھائی، ایک تو بات بالکل 100% درست ہے، سارے کلٹ اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں وداؤٹ ایکسیپشن. عامر بھائی، ہمارے پاس تو چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو کرسچینٹی کے مطلب اہم کلٹس ہیں، مثال کے طور پہ جو ہوواز وٹنسز ہیں یا مورمنز ہیں یا سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ہیں، تو وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں. بالکل عامر بھائی، ہر کلٹ میں نا یہ چیز کامن ہے کہ بھئی کلٹ کے ممبرز کو کس طرح ریٹین کرنا ہے. اگر کوئی ممبر ہمت کر رہا ہو نکلنے کی یا نکلا ہو، اس کو کس طرح اس کی زندگی کو خراب کرنا، سارے ٹیکٹکس ان کے سیم ہیں. عامر بھائی، ایک میں اور اس بات کا نا ایک اور پہلو ہے، وہ میں سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. ایک پہلو تو آپ نے رکھ دیا کہ یہ ہے کلٹ، یہ ہے کلٹ کے ٹیکٹکس اور یہ ہے کلٹ کا طریقہ واردات. عامر بھائی، اس سے نا اس کا ایک اور بھی جیسے کہہ لیں کہ پہلو ہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کلٹ سے نکلنے کی تیاری میں ہیں، اور خدا کی قسم وہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ میجورٹی میں ہیں، جو لوگ کلٹ کی حقیقت کو جان چکے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں. یا تو وہ نکلیں گے ایتھیسٹ بن کے، یا انشاءاللہ وہ نکل کے آئیں گے اور اسلام میں واپس آ جائیں گے. تو عامر بھائی، اس طرح کی باتوں سے نا بعض دفعہ ان کے اندر بھی ایک خوف کی لہر جاتی ہے کہ یار دیکھو، اچھا اتنا مطلب کام خراب ہو سکتا ہے کہ بھئی نا ہم اگر نکلے تو یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی، کہ آپ نے ان کو تصویر دکھائی کہ یہ چیزیں واقعی ہو سکتی ہیں. لیکن عامر بھائی، اس کے ساتھ ہی نا ہمیں ان کو یہ بھی بتانا چاہیے، اور آپ بتاتے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کو، میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے ہوئے ہیں ایف ایم زیتون ایف ایم وغیرہ پہ، اور جہاں پہ بھی آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ بھائی ایک چیز ہے کہ تم کیا کھو دو گے. یعنی اگر تم کلٹ میں سے نکلتے ہو تو تم نے کھونا کیا ہے. ہو سکتا ہے تم اپنے بیوی بچے کھو دو، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے رشتہ دار کھو، اپنے احباب کھو دو، ہو سکتا ہے کہ اپنی روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ اور نقصان ہو. لیکن ایک بات، اگر جب تک تم اس پوری ایکویشن کے اندر یہ بات نہیں سوچو گے نا کہ تم نے پانا کیا ہے، کلٹ کو چھوڑ کے پاؤ کے کیا، اللہ اور اس کا رسول، یہ وہ جو چیز ہے. اور انشاءاللہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی جہنم سے نجات. عامر بھائی، خدا کی قسم ہم اس سے انکار نہیں کرتے، قیمت بہت بڑی ہے، اور اکثر کیسز میں کلٹ سے نکلنے والوں کو یہ قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور کرنی پڑے گی. لیکن میں اپنے سارے بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ قیمت رکھو جو تمہیں ادا کرنی ہے، اور دوسرے پلڑے میں اگر تم رکھ سکتے ہو اللہ اور اس کے رسول کا قرب، محبت اور آخرت کی کامیابی کو رکھو، فیصلہ تب تم کر پاؤ گے. اگر تم نے صرف اس قیمت کو اپنے سامنے رکھا نا، خدا کی قسم تم کبھی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. یہ قیمت بہت بڑی ہے. لیکن اللہ کے بندو، اس بات کو سوچو کہ حدیث میں آتا ہے کہ الا ان صلات اللہ الغالیہ، کہ اے لوگوں سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کا انعام ہے نا، وہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت آخرت کے اس جنت کے اندر اور ان بالا خانوں کے اندر. تو بھائی یہ آپ نے چیز نہیں بھولنی ہے. آپ نے ترازو کے دونوں پلڑے دیکھنے ہیں. ایک پلڑے میں وہ قیمت رکھنی ہے جو تمہیں ادا کرنی پڑے گی یا پڑ سکتی ہے، اور دوسرے پلڑے میں وہ چیز رکھنی ہے کہ جو تم اس کے عوض میں پاؤ گے. اور باقی جیسے میں نے بھی بات کی ہے نا عامر بھائی کے ساتھ، انشاءاللہ یہ چیزیں مشاورت میں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ عامر بھائی جیسے جو لوگ ہیں جو ہم سے بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں، انشاءاللہ ان کی مشاورت سے یہ حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں کلٹ کا خاتمہ کرنا ہے بھائی، ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ کلٹ سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیسے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے ہم نے. تو انشاءاللہ عامر بھائی یہ ساری باتیں بھی چل رہی ہیں. میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں، میرا مائک میوٹ تھا لیکن میں نے آپ کا ایک ایک بات سنی ہے بھائی. شکریہ. جزاک اللہ امتیاز بھائی، آپ کے تبصرے کا اور آپ نے جس طریقے سے موازنہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپیل ان کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے. دیکھیں،
کچھ تو ایسی روحیں ہیں کہ جو اس لیے پھنس چکی ہیں اس قفس کے اندر، اس پنجرے کے اندر، کہ ان کو مادی مسائل ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، آئلی ازدواجی مسائل ہیں۔ کوئی دیکھتا ہے مجھ سے میرے بچے چھین لیے جائیں گے، کوئی دیکھتا ہے میرے ہاتھ سے میری پراپرٹی چلی جائے گی، کوئی دیکھتا ہے میرے ہاتھ سے میرے بھائی بہن چلے جائیں گے، کوئی دیکھتا ہے میرے ہاتھ سے میرے رشتہ دار چلے جائیں گے، لہذا وہ ان مسائل کے تحت دب کے اس سچویشن کے اندر آ جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ میں آپ کو بتاؤں ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ویسٹ میں ایک بڑی تعداد قادیانیوں کی ہے، جیسے یہ آصف بھائی بیٹھے تھے، ان کی فیملی ہے۔ ایون پاکستان کے اندر میں ایک بڑی تعداد میں ایسے قادیانیوں کو جانتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا اور اثر و رسوخ سے نوازا، اور جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے انہوں نے 4 حرف بھیج کر 1000 بار جو مرزا صاحب نے لکھے تھے 4 حرف انہوں نے وہ پڑھے ہیں، اور انہوں نے کہا بھائی ٹاٹا بائے بائے، ٹیک کیئر، سانبھو اپنا کلٹ، وہ نکل گئے۔ ایسے لوگوں کو قادیانیت کے اندر دیکھ کر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ تم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے۔ اپنا عذر سوچا ہے کبھی بیٹھ کے تنہائی میں کہ عذر کیا پیش کرو گے؟ یہ عذر پیش کرو گے کہ یا اللہ سچ تو سامنے آ گیا تھا مگر بیوی اور بچوں کے چہرے دیکھ کر پھر ارادہ بدل جاتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ عذر اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ یار نئے سرے سے زندگی شروع کرنی پڑے گی۔ کیا یہ عذر کافی ہے؟ تو کل قیامت کے دن یا اس زندگی کے اندر بھی انسان جب آئینے کی طرف دیکھتا ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ یار پتہ تجھے بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے سمجھدار قادیانیوں کو میں جانتا ہوں جو ابھی تک قادیانی ہیں، اور وہ سر جھٹک دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی آڈینس کے اندر کوئی قادیانی ہوں، جب ہم ان کو بتاتے ہوں کہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کے گرد یہ سارا عقیدہ گھوم رہا ہے نا، تو کیا کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر تحقیق کی ہے تو سر جھٹک دیں گے۔ جس طرح بکرا یا جانور نہیں سر جھٹک دیتا، ایسے سر جھٹک کے کہہ دیتے ہیں یار وہ یہ تو سارے دے بارے چ گل ہوندی ہے نا جی۔ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بڑے سے بڑا مربی، اور چلو مربی تو لا علاج ہوتے ہیں، زنادقہ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا علاج تو پھر ہم اور طریقے سے کریں گے۔ ایک عام قادیانی احمدی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سوچتا ہے نا جب، تو سر جھٹک کے ان کے دماغ کے اندر ایک رانگ نمبر ٹھوکا ہوا ہے۔ وہ رانگ نمبر یہ ٹھوکا ہے وہ یار سارے نبی انجی ہوندے سن، نعوذ باللہ، وہ سارے نال بھی انجی ہوتا ہے۔ وہ یہ لکھے سی 14ویں صدی دے وچ مولویاں نے آنا ہے انجے۔ وہ یار مولوی آن نہ آن، وہ تسی تے حقیقت دی تلاش کرو نا یار، تسی تے کوئی اپنا کوئی ہاتھ پیر مارو نا۔ یہ کیا مزاج ہے؟ اور میں بتا دوں کہ قادیانیوں زندگی کے اندر ایک ایسا موڑ آتا ہے جس میں پھر آپ چیزوں کو ریورس نہیں کر سکتے، اور اسی لیے پھر شاعر نے کہا تھا کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی خوش اندام کا۔ وقت پر کافی ہے احمدیو ایک قطرہ بھی خوش اندام کا، جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کام کا۔ جب زمین بنجر ہو جائے اور اس میں اناج اگانے کی اور اپنے ثمرات کو اگل کر باہر رکھنے کی صلاحیت نہ رہے اور وہ بانج ہو جائے، ایسی صورت میں آپ بیج، کھاد، ٹریکٹر جو مرضی کرتے رہیں، وہ اجڑ چکا ہے چمن۔ تو یہ میری گزارش ہے جو امتیاز بھائی نے رکھی ہے، درد دل ہے، جو کہ ان کے اندر میں نے ہمیشہ دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ یہ رکھتے ہیں کہ یار عام قادیانی تک کسی طرح یہ دعوت پہنچ جائے، یہ اصلاح کا دامن ان تک پکڑا دیا جائے۔ کیا عذر باقی رہ جائے؟ عامر بھائی دیکھیں نا، اگر کوئی احمدی، کوئی قادیانی وہ سوچ رہا ہو یار کہ قربانی بہت بڑی ہے، میں کہتا ہوں زندگی میں ایک مرتبہ وقت نکال کے نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ایک دن پڑھ ضرور لینا، کہ جس دن مصعب بن عمیر جیسے لوگ آئیں گے نا اپنی قربانی لے کے، اس دن تم لوگ زبان نہیں کھول سکتے کہ بھائی اگر دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے تو یہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا تھا، ہم کس اندھیرے میں پڑے رہے۔ اچھا اس کے بعد عامر بھائی دیکھیں، میں یہ بات بھی اس اینگل سے بھی عامر بھائی کروں گا کہ جس دن، اب مجھے ایک بات بتائیں
इस वक्त while we are speaking अभी आमिर भाई हों, आमिर नज़ीर भाई हों, हमारे बहुत सारे लोग अब इस टाइम शायद मेरे ज़हन में सबके नाम ना भी आ रहे हों, अदनान रशीद भाई हों, हम जो वक्त यहाँ पे मीडिया पे बैठ के आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरी ज़िंदगी में वीकेंड नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। यानी वीक डेज के दौरान तो चलो बातचीत चलती रहती है, वीकेंड ही नहीं है, ख़त्म, ना अपने लिए ना फैमिली ना किसी के लिए भी नहीं है। एक बात याद रखना, हक अल्लाह ने आपको दिया है कि जो फैसला मर्जी करो, लेकिन इंशाअल्लाह पूछना हमने भी आपसे सब लोगों ने मिलके कि हमने जो वक्त तुम्हारे लिए लगाया था वो किस खाते में गया। तुम लोग अगर यही अपने कंफर्ट जोन में से निकलने, यानी एक एंगल तो आखिरत के बारे में सोचो, दूसरा एंगल है कि इस बात को भी सोच देना कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां इस कॉज को दी हैं तुम लोगों को इस्लाम में वापस बुलाने के लिए, ये सवाल उन सब ने भी कल तुमसे करना है और तुम्हारे बड़ों से भी करना है कि इस सारे के नतीजे में तुम लोग जिंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल के सोच भी ना सके कि चलो यार गलत हो सही होना दूर की, चलो छोड़ दो उस बात को, लेकिन कम से कम सोच तो नहीं यार कि ये कह क्या रहे हैं, ये आमिर हक कहता क्या है, ये जितने लोग यहाँ पे मतलब लगे आखिर यार वो कह क्या रहे हैं, कम से कम एक दिन। और अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया है कि कल जो लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे ना, वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्माउ औ नअकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कि हाय काश हम सिर्फ बात को सुन लेते हम कभी भी असहाबुन नार में से ना होते। तो ये सारी बातें कहानियां नहीं हैं, ये सारी बातें वो हकायक हैं कि जो कल को अल्लाह के सामने हम जब खड़े होंगे ना, इन्होंने आके हमारे सामने ये सारी बातें हमारे सामने खड़ी होनी है आके। तो भाई आप आमिर हक को छोड़ दो, फारूक भाई को छोड़ो, आप सबको छोड़ दो, सिर्फ इस चीज पे गौर करो कि आपके पास जवाब क्या होगा। जैसे आमिर भाई ने कहा क्या जवाब दोगे, देखो या तो तुम कहो जी कि या अल्लाह हमने पूरी ईमानदारी के साथ इनकी बात को सुना, हमने उस पर तहकीक की, हमने उसको गलत पाया, वो तो बात होगी अलहदा। बात ये हो रही है कि तुम बात को सुनो ही ना, अपनी 50-60 साल की जिंदगी में तुम 10 मिनट के लिए बैठ के सोचो भी ना कि मुसलमानों का मुकदमा है क्या कादियानियत के खिलाफ, और फिर तुम दिल में मुतमिन होकर बैठ जाओ कि हमारे पास जवाब है ना, कोई जवाब नहीं है। जबरदस्त अच्छा बात। भाई, आपकी बात पूरी हो गई तो आमिर भाई आपने वो जो वाक़या सुनाया है ना, ये बिल्कुल हकीकत है। ये मुगलिया ख़ानदान जो है ना, ये इंतहाई ज़ालिमों का ख़ानदान है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि रब्वा में हमने अपनी आँखों से सॉरी आसिफ भाई, सॉरी एक मिनट, ये किसी कबीला या ट्राइब के बारे में कैटेगोरिकल मैं माजरत चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट नहीं। मुग़ल बरादरी में बड़े मुसलमान भी हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बरादरी के ऊपर जो है वो तबसरा करने से हमें गुरेज हमेशा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह, ये मेरी राय है। जी 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 जज़ाकल्लाह। असल में मैं रवानी में बोल गया क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं ना, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बात हो रही थी ना, तो कहने लगे मुझसे कि आसिफ मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये मुगलिया ख़ानदान, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल की थी, इसलिए मैं रवानी में ये बोल गया। लेकिन ये ख़ानदान जो है ना, वो इंतहाई ज़ालिमों का ख़ानदान है। और वो कहते हैं कि हमने रब्वा में औरतों को पिटते हुए देखा है अपनी आँखों से। ठीक है, वो जो आपने वाक़या बताया ना कि एक बच्ची जो थी उसको वो गायब भी हो गई, ठीक है, क्योंकि वो रिसर्च कर रही थी। तो और जो आपने दूसरा वाक़या भी सुनाया, आपको याद होगा एक मुरब्बी आमिर भी थे जिसको इन्होंने पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ पिलाई कि वो उसकी आंखें चली गई। आपने इंटरव्यू देखा होगा। जी इंटरव्यू नहीं, चले आपने अब नाम ले लिया, आपने नाम ले लिया है तो मैं बताता चलूं कि आमिर मुरब्बी साहब जो हैं,
इनसे मैं पर्सनली मिल चुका हुआ हूँ, ये मैं आप बता रहा हूँ, और चनाब नगर में मिल चुका हुआ हूँ, ठीक है ना। आमिर मुरब्बी साहब जो हैं, एक्स मुरब्बी, और उस बंदे की सारी ज़िंदगी से वाकिफ़ हूँ कि इन्होंने कैसे उस बंदे की आंखों को ज़ाया किया, टॉर्चर किया, उसको इंजेक्शन लगाए, इवन इनकी फैमिली जो है कैसे इन्वॉल्व हुई थी, उस बंदे को पागल खाने भेजने तक इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। आमिर मुनीर, बिल्कुल आमिर मुनीर मुरब्बी, एक्स मुरब्बी जो हैं, ये उनकी जो आसिफ भाई बात कर रहे हैं। और मैं बताता चलूँ कि ये जो चंद वाक़यात चनाब नगर के अंदर, उनमें कई लोग जो गवाह मौजूद हैं, उनमें से एक ये आमिर मुनीर साहब भी हैं जो खुलकर बयान करते हैं। खैर आप बात करें आसिफ भाई, माजरत चाहता हूँ, आपने जिक्र किया तो मैंने उनका जिक्र कर दिया है, तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, आमिर मुनीर साहब को। जी बिल्कुल, मैंने उनका असल में इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पे ना, तो इसलिए मुझे आप जब बता रहे थे कि वो जो कादियान के हई साहब का केस हुआ, तो मैं रिलेट कर रहा था आमिर मुरब्बी, आमिर मुनीर के साथ कि कितने ये लोग मतलब वही बात आती है जो अभी इम्तियाज़ भाई ने कहा कि कल्ट सारे एक ही तरह ऑपरेट करते हैं। ये जो मैं अगर गलती नहीं है तो ये AK शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी साहब। शेख साहब आप जरा माइक करीब करके बात करें, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आती है यार। एक ये नहीं मुझे समझ आती कि अहलन वसाहलन माशाल्लाह शुक्रन कतीरन फातिह कादियान अल्लाह मुजाहिद खुदा दे बंदे। शेख साहब से हमारा मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, अल्लाह आपको सलामत रखे। टिकटॉक ने क्या क्या मिला दिया माशाल्लाह, हमें दोबारा इकट्ठा कर दिया शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने हमारे प्रोड्यूसर कहाँ हैं? ये कैपिटानो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बाबा जी माइक करीब करें प्लीज। यार मेरी बात सुनो, मैं इसको क्या कहूँ, कैसे यहाँ पे जहाँ पे ठीक होता हो तो मुझे बताएं। अभी बेहतरीन है, हाँ बेहतरीन सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, इधर ठीक है, बिल्कुल ठीक है इधर। चले शुक्र है। अच्छा, तो वो जो जहाँ पे हम उस वक्त उसको छोड़ के मैं गया था, तो वो पहली चीज़ तो मुझे ज़रा फीडबैक अगर फारूक साहब दे दें तो बड़ी मेहरबानी है कि वो सेशन जी। अच्छा सॉरी, आप जब मुझे इको आ रही है या किसी और को भी इको आ रही है शेख साहब के माइक से? थोड़ी सी इको आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये अच्छा, हो जाता ये होता है मेरा शेख साहब के साथ अक्सर इशू। मेरा ओ यार ऐसे ही अब शेख साहब को आप लोगों ने लगा लिया, मैं अपना पंखा बंद कर देता हूँ यार। मैं सर्दियों में नहीं पंखा नहीं, ये समटाइम्स ना जब आप बैठ जाते हैं ना चलती हुई टिकटॉक में, तो तब ये होता है। उसका हाल ये है कि एक दफ़ा फिर बैक जाके किसी भी और ऐप को ज़रा टच करके आ जाएं। लेकिन छोड़ें शेख साहब, आप करें बात, हम म्यूट हो जाया करेंगे जब आप बोलेंगे। हाँ अभी ठीक हुआ है, अभी मेरे पास ठीक हो गया, जो इको आ रही थी ना वो ठीक हो गई है। बस वो थोड़ा सा करीब कर लें मोबाइल को शेख साहब ना मुंह के, फिर आवाज़ ज़रा बेहतर आएगी। नहीं मक्खन, मैं बता देता हूँ, मुझे अगर मौका दे दें जी अपनी सफाई में कुछ कहने का। मेरा ख्याल है कि ये जो मेरे पास वायर है ना, ग़ालिबन इसका कोई मसला है जो थोड़ा सा आवाज़ को करती है। तो अब अगर आपको ठीक आ रही है? जी जी बेहतरीन। चलें, दुआओं में मशगूल रहें, नहीं तो हजूर को ख़त लिखें कि ये आवाज़ बरकरार रहे। लिख के सराहने के नीचे रखना है या कुएं में डालना है, ये प्लीज़ बता दें। ये पहले चने पड़ने हैं, फिर बाद में कुएं में डालना है, फिर पीछे नहीं मुड़ के देखना। अच्छा फारूक साहब, तो क्या था उसका जो प्रोग्राम सुबह, उसका फीडबैक क्या है? कौन से वाला शेख साहब? जो मैं था कोई 2-4 घंटे पहले आप लोगों के साथ। ओ अच्छा, हाँ शेख साहब उसका अच्छा है फीडबैक, उसका अच्छा है। अच्छा, तो चने जो है ना, चने आपने चनों का जिक्र किया। इम्तियाज़ साहब हैं या नहीं? जी जी मौजूद है, सब बैठे बिल्कुल हुए मौजूद है। शेख साहब ये वाले चने पढ़ेंगे, ये वाले चने पढ़ रहे हैं। हज़रत मोहतरम जनाब
शेख साहिब जी उस्ताद मोहतरम, जी उस्ताद मोहतरम, जी जी जी। फारूक शेख भाई साहब चले भी ना- दिखा रहे हैं। उलमाए दीन कैसे हैं आप? ये मेरे फारूक। अब मैंने कहा ये वाले चने चलेंगे शेख साहब? जी चलेंगे। इम्तियाज़ भाई की आवाज़ ही नहीं आ रही। इम्तियाज भाई सैर पे निकले हुए हैं, गाड़ी कभी जनाब उधर चली जाती है टनल में।